کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی پرچھائیاں آپ سے الگ ہو کر بولنے لگے تو کیا ہوگا؟ کوکاف کے برفیلے پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی بستی تھی جہاں شہزادیوں کے پاس پر نہیں بلکہ جادوئی آواز ہوا کرتی تھی۔ لیکن وہاں ایک ایسی شہزادی بھی تھی جس کی آواز کسی نے پیدا ہوتے ہی چرا لی تھی۔ اس کا نام تھا نیلم۔ نیلم خوبصورت تھی، اس کے بال رات کے اندھیرے جیسے کالے اور لمبے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک خاموش مہر لگی رہتی۔ مگر ایک رات جب بستی کا ہر فرد گہری نیند میں تھا، نیلم کے کمرے میں موجود ایک قدیم آئینے نے اسے پکارا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے نیلم کی زندگی کا وہ سفر جس کا انجام کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ایسی جادوئی سلطنت تھی جہاں ہر لڑکی کی خوبصورتی اس کے لمبے اور گھنے بالوں میں چھپی ہوتی تھی۔ نیلم اس سلطنت کی سب سے پیاری شہزادی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ایک بدروح نے اسے بد دعا دی تھی کہ وہ کبھی بول نہیں پائے گی۔ نیلم اپنی بات کہنے کے لیے ریشم کے دھاگوں سے کپڑوں پر تصویریں بناتی تھی۔ اس کی زندگی پرسکون تھی، مگر وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ اپنی آواز واپس کیسے پائے۔ اس کی بستی کے لوگ اسے خاموش پری کہتے تھے۔ ایک دن نیلم جنگل کی سیر کر رہی تھی کہ اسے ایک پرانا اور شکستہ قلعہ نظر آیا۔ اس قلعے کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے کوئی اسے اندر بلا رہا ہو۔ نیلم جب قلعے کے اندر پہنچی تو وہاں دھول سے اٹا ہوا ایک بہت بڑا آئینہ تھا۔ جیسے ہی نیلم نے اس آئینے پر ہاتھ رکھا، آئینہ چمکنے لگا۔ آئینے کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کا عکس ابھرا۔ وہ وقت کی جادوگرنی تھی۔ جادوگرنی نے کہا، نیلم تمہاری آواز چھینی نہیں گئی تھی، بلکہ اسے وقت کے قیدی آئینے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اگر تم اسے واپس پانا چاہتی ہو تو تمہیں 3 کٹھن امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ یاد رہے تمہارے پاس صرف 7 دن ہیں، ورنہ تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گی۔ نیلم کو پہلا راستہ ایک ایسی غار کی طرف لے گیا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہاں اسے ایک ایسا جن ملا جو صرف ان لوگوں کو راستہ دکھاتا تھا جو اسے کوئی ایسی چیز دکھائے جو اس نے کبھی پہلے نہ دیکھی ہو۔ نیلم نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ اس نے غار کی دیوار پر جادوئی رنگوں سے ایک ایسی تتلی بنائی جو روشنی میں چمکتی تھی۔ جن یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے آگے جانے کا راستہ دے دیا۔ دوسرے امتحان میں نیلم کو ایک بوڑھا کسان ملا جس کے کھیت سوکھ رہے تھے۔ نیلم کے پاس ایک جادوئی پانی کی بوتل تھی جو اس کی پیاس بجھاتی تھی۔ اگر وہ پانی کھیتوں میں ڈال دیتی تو وہ خود پیاسی رہ جاتی، لیکن نیلم کا دل بہت نرم تھا۔ اس نے وہ سارا پانی کھیتوں میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور اس کی قربانی نے دوسرے امتحان کا دروازہ کھول دیا۔ آخری مرحلے پر نیلم ایک ایسے میدان میں پہنچی جہاں ہزاروں آئینے لگے تھے۔ ہر آئینے میں اسے ایک مختلف روپ نظر آ رہا تھا۔ کہیں وہ بہت امیر تھی، کہیں وہ بہت طاقتور، مگر نیلم کو اپنی وہی خاموش صورت تلاش کرنی تھی جو سچی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی اصلیت کو قبول کیا، تمام آئینے ٹوٹ گئے اور ایک نیلی روشنی اس کے اندر سما گئی۔ نیلم کی آواز واپس آ چکی تھی۔ جب وہ اپنی بستی واپس پہنچی تو اس نے پہلی بار ماں پکارا۔ پوری سلطنت خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے نہ صرف اپنی آواز واپس لائی بلکہ اسے یہ سبق بھی ملا کہ خاموشی میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے، بشرطے یہ کہ انسان کے پاس سچائی اور ہمت ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔